نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا 11واں سبق لے کر قرآن ڈاٹ ٹیچنگ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور 10ویں سبق کے اندر ہم نے سورۃ الکوثر پڑھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ الماعون ترجمہ، تفسیر، مختصر تفسیر اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ یوٹیوب چینل پہ آئیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، وہاں پر بھی یہ ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح فیس بک کے پیج کے اوپر بھی ان کو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، تو فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، جو بھی حرف مشدد ہو، نورانی قاعدے میں ہم نے قاعدہ پڑھا کہ اس حرف کو سختی کے ساتھ تھوڑا رک کر ادا کرنا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین۔ جو بھی حرف گرین آئے اس کو موٹا پڑھے، منہ بھر کے آواز نکالے۔ ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہاں ایک قاعدہ سمجھیں، جو نورانی قاعدے میں بھی ہم نے پڑھا اور سمجھا، مثالوں سے بھی آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ عن صلاتہم، یہ نون ساکنہ ہے، نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو غنہ ہوگا۔ پھر غنہ کی دو قسمیں بتائی تھی، ایک غنہ موٹا ہوتا ہے اور ایک غنہ باریک ہوتا ہے۔ جب نون ساکنہ اور تنوین کے بعد 5 حروف صاد، ضاد، طا، ظا اور قاف، ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکنہ یا تنوین کے بعد، جیسے یہاں نون ساکنہ کے بعد صاد آیا ہے، تو ایسی صورت میں جو غنہ ہوگا وہ غنہ موٹا ہوگا۔ اگر ایسی صورت میں غنہ باریک کریں گے تو یہ تجوید کے قواعد کے اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جیسے اگر آپ اس کو یوں پڑھیں عن صلاتہم، اکثر لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ اکثر حفاظ اور قاریوں کو بھی سنا گیا کہ وہ بھی اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ بڑے بڑے قراء جو کہ معروف اور مشہور ہے، لیکن وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ تو جب موٹا حرف آ جائے تو غنہ موٹا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عن صلاتہم ساہون الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون۔ یہاں جو مد ہے، مد واجب ہے، 5 الفی مد ہے۔ الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین روز جزا کو۔ با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا، کیا آپ نے
اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی، پس وہ شخص ہے، یدعو الیتیم، یدعو جو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو. یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض اور نہیں ترغیب دیتا، مسکین کو کھانا دینے کی، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل، پس بڑی خرابی ہے یا ہلاکت ہے، للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم، جو اپنی نمازوں سے ساہون غافل ہیں. پس ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، جو ایسے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں، جو ایسے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ، اور روکتے ہیں ماعون سے، الماعون، اور روکتے ہیں ماعون سے. ماعون کس کو کہتے ہیں؟ معمولی چیز کو، معمولی چیز کو ماعون کہا جاتا ہے. جیسے انشاءاللہ ابھی جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے اس میں یہ بات آئے گی. تو اس صورت کے آخر میں ماعون کا ذکر ہے، ماعون آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورۃ الماعون معروف اور مشہور ہے. اس سورہ مبارکہ کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور اس میں کل 7 آیات ہیں، اور ان 7 آیات کے اندر انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا گیا ہے. پہلا گروہ وہ کافر لوگ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں. غرباء و مساکین کو نہ تو خود کھلاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. گویا کہ نہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ان لوگوں کا معاملہ درست اور صحیح ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کا رویہ درست اور صحیح ہے. دوسرا گروہ جس کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے وہ منافقین کا گروہ ہے، اور جن کی 3 صفات قبیحہ، بری صفات یہاں بیان کی گئی ہے. پہلی صفت یہ ہے، ان کی صفت قبیحہ، بری صفت پہلی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہے. یہ پہلی صفت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اور دوسری صفت الذین هم یراؤون، بری صفت، صفت قبیحہ، کہ وہ جب کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ دکھاوے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں. اور تیسری صفت قبیحہ کہ وہ ماعون یعنی معمولی چیز سے روکتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیز سے وہ روکتے ہیں. تو یہاں پہلی صفت میں یہ بتایا گیا، یہ بیان کیا گیا کہ یہ کہنے کو نمازی بھی ہے لیکن نماز سے غفلت برتتے ہیں. یہ لفظ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو نماز کو بالکل ہی نہیں پڑھتے، اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو وقت سے نا وقت کر کے پڑھتے ہیں، وقت کے اندر وہ نماز کو ادا نہیں کرتے. جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو نماز کا وقت مقرر ہے اس وقت کے اندر نماز کو ادا کیا جائے. اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو نماز کے ارکان اور شروط کے مطابق ادا نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو خشوع کی طرف دھیان نہیں دیتے اور معانی میں غور و فکر نہیں کرتے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ الفاظ کا عموم ان سب کو شامل ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص ان صفات میں سے کسی بھی ایک صفت سے متصف ہوگا اسی درجہ میں آیت کا مضمون اس کو شامل ہوگا. اور پھر لکھا ہے کہ جس میں یہ سب صفات موجود ہوں، کہ وہ نماز سے غافل ہے
وقت پر بھی ادا نہیں کرتا، خشوع خضوع کا بھی اہتمام نہیں ہے، غور و فکر بھی معانی کے اندر نہیں کرتا، یہ سب صفات موجود ہوں تو وہ جو ہے پوری طرح آیت کی وعید کا مستحق ہوگا، پوری طرح آیت کی وعید کا مستحق ہوگا، اور اس میں پوری طرح نفاق عملی پایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، ان میں اللہ کو بس ذرا سا یاد کرتا ہے۔ تو بہرحال منافقین کی یہ 3 صفات یہاں پر قبیحہ وہ بیان کر دی گئی ہے۔ اور تو پہلی صفت کیا ہوئی کہ وہ نمازوں سے غافل ہیں، اور پھر یہ غفلت 2 اعتبار سے ہوئی، یہ غفلت 2 اعتبار سے، ایک سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، اور دوسرا یہ کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر وقت کی پابندی نہیں اور نہ ہی خشوع خضوع کا اہتمام رکھتے ہیں۔ اور تیسری صفت قبیحہ کون سی ہوئی کہ وہ جب کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور تیسری صفت کہ وہ ماعون سے منع کرتے ہیں۔ اب یہ ماعون کیا ہے؟ ماعون ایک معمولی چیز کو کہا جاتا ہے، جو معمولی چیز کہ اگر استعمال کے لیے کسی کو دے دی جائے تو کوئی خاص جو ہے وہ کمی لازم نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا ماعون کے متعلق تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آپس میں مانگے کے طور پر دے دیتے ہیں، جیسے ہتھوڑا ہے، ہانڈی ہے، ڈول ہے، ترازو ہے، رسی ہے، دیگر جو گھر کے اندر جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ یہ ماعون میں شامل ہے۔ اور اسی طرح کا مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا متاع البیت یعنی گھر کا استعمالی سامان ماعون ہے، گھر کا استعمالی سامان ماعون ہے۔ البتہ بعض حضرات نے یمنعون الماعون کا یہ مطلب بتایا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت علی، حضرت مجاہد اور حضرت ابن عمر اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ تفسیر نقل کی گئی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کو وقت پر ادا کریں۔ اور اسی طرح کا ایک مفہوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی، نمک اور آگ، پانی، نمک اور آگ۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ عام معمولی چیزیں ہیں، اگر ہمارا کوئی پڑوسی گھر میں کوئی ڈول مانگ کے آ جائے، کوئی رسی مانگ کے آ جائے، ہتھوڑی مانگے، پتیلی کوئی مانگ کے آ جائے، یا کوئی اور ایسی معمولی چیز گھر پہ اگر مانگ کے آ جائے تو دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ساتھ کا پڑوسی ہوتا ہے، ان کے گھر میں فریج نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم ٹھنڈا پانی پئیں، تو ساتھ والوں کے گھر میں فریج ہے تو وہ برف لینے کے لیے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ برف ہوتے ہوئے فریج کے اندر منع کر دیا جاتا ہے کہ برف نہیں ہے۔ تو یہ معمولی چیزیں ہیں، ان سے منع نہیں کرنا چاہیے، جو بھی آئے خوش دلی سے ان کو دے دیں، یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید سمجھ کر تجوید کے ساتھ سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔